تھیوریٹیکل کورس نہ بنائیں، اس کو ہم پریکٹیکل بنائیں، ان دا سینس کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو پھر ہم اس کا استحضار بھی کریں، اس کو سوچیں کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی نہ صرف عربی اچھی ہوگی پر آپ کی نماز بھی جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہوگی۔ سورۃ الفاتحہ کے جو الفاظ ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ ابھی اس لیسن کے آخر میں 14 ورڈز کر لیں گے جو بہت دفعہ 4500 ٹائمز قرآن میں آتے ہیں، تو صرف اگر سورہ فاتحہ کے ورڈز دیکھیں تو یہی ورڈز یہاں ہائی لائٹڈ ہیں۔ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک رینڈم پیج ہے قرآن مجید کا، ٹھیک ہے، اس کے اندر مختلف آیات ہیں، اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ورڈز جو سورۃ الفاتحہ میں آئے ہیں وہ یہاں بھی استعمال ہو رہے ہیں، جیسے الذین، من الذین، اللہ، صراط مستقیم، باللہ، الذین۔ تو یہ ورڈز آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی رینڈم پیج اوپن کریں تو انویریبلی یہ ورڈز ریپیٹ ہو رہے ہوں گے، اور آہستہ آہستہ جب اور ووکیبلری انہانس ہوگی تو آپ اور زیادہ ریکگنائز کرتے رہیں گے، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر پیج پہ آپ کو موقع ملے گا ریویژن کا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن کو آسان بنایا ہے۔ تو ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے۔ اللہ نے بھی قرآن مجید کو سورۃ الفاتحہ سے سٹارٹ کیا، اس کے جو ایک توقیفی اس کا آرڈر ہے، ایک تو وہ آرڈر ہے جس کے جو نزولی آرڈر ہے، جس میں پہلے کون سی صورت آئی، جیسے مشہور ہے کہ سورۃ جو اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں سے جو ہے قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، لیکن آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گائیڈنس دی کہ قرآن کو اس ترتیب میں رکھنا ہے، اس میں جو پہلی صورت ہے اس کا نام جو ہے سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا مطلب بھی وہ چیز ہوتی ہے جس سے اوپننگ کی جائے، جس سے کسی چیز کو کھولا جائے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے جو شروعات ہے اس کو میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ورس بائی ورس اس کو انالائز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر جو پہلے کلمات تھوڑے سے ہیں ان کو ہم تعوذ کہتے ہیں۔ تعوذ کا مطلب ہوتا ہے سیکنگ ریفیوج، یعنی کہ اللہ کی پناہ میں آنا۔ تو اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ہیں، پہلا لفظ ہے اعوذ۔ اس طرح جیسے ابھی ہم اس کو پڑھیں گے، ہم ہر ورڈ کو سیپریٹلی انالائز کریں گے۔ تو جس طرح دیگر زبانوں میں بھی ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں، کچھ آپ کے ناؤنز ہوتے ہیں جن کو ہم اردو اور عربک میں اسم کہتے ہیں، کچھ وربز ہوتے ہیں جن کو ہم اردو اور عربک میں فعل کہتے ہیں۔ تو یہ جو اعوذ ہے یہ ایک فعل ہے۔ بعد میں آپ دیکھیں گے کہ فعل کے اندر بھی ڈویژن ہے، کبھی جو فعل ہوگا وہ پاسٹ کو ریفر کر رہا ہوگا، کبھی جو فعل ہوگا وہ پریزنٹ کو یا فیوچر کو ریفر کر رہا ہوگا۔ تو اعوذ جو ورڈ ہے یہ پریزنٹ کا ورب ہے، اعوذ۔ اس کو ہم فعل مضارع بھی کہتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ فعل دو قسموں کے ہوتے ہیں براڈلی اسپیکنگ، اور بھی ڈویژن ہے بٹ ایٹ اے ہائی لیول۔ فعل ماضی جو کہ پاسٹ ٹینس کا ورب ہے، اور ایک پریزنٹ ٹینس کا ورب ہے۔ تو اعوذ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک یہ سینس ہے کہ جیسے میں ابھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ایک اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اعوذ بائی اٹ سیلف کا مطلب ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، کہ جس طرح آپ نے اللہ سے پناہ مانگی اور اللہ نے آپ کو پناہ دے دی، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نیچے ورڈ کے ہم نے 3 لیٹرز لکھے ہوئے ہیں۔ عربی کے اندر اکثر جو الفاظ ہیں وہ ان کا جو مادہ ہے، جو روٹ ہے، وہ 3 لیٹرز کا یا تو ہوتا ہے فار دا میجورٹی لائک 80% ورڈز، ان کے 3 لیٹر کے سورس ہوتے ہیں، جیسے یہاں عین
واو اور ذال ہے، اور اسی سے بہت سارے ورڈز بنتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ علم صرف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مصدر سے کیسے بہت سارے ورڈز نکلتے ہیں. جیسے اعوذ کا مطلب ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں. اب بعد میں پڑھیں گے کہ اگر اس کو میں نے سلائٹلی چینج کرنا ہو کہ ہم پناہ میں آتے ہیں تو ہم کہہ دیں گے نعوذ. اگر ہم نے کہنا ہے کہ آپ پناہ میں آتے ہو تو تھوڑی سی اور کہیں چینج ہو جائے گی. اسی طرح اس کو اگر ہم جانا چاہیں پاسٹ میں وہ بھی جا سکتے ہیں، اس کا بھی ایک میتھڈ ہے. تو جو کمپیوٹر سائنس کے اور سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں دے ول ریکگنائز کہ اس کا ایک الگوریدم ہے کہ اس طرح آپ اس کو چینج کریں گے تو یہ چیزیں بن جائیں گی. کچھ چیزیں جو ہیں وہ الگوریدمک ہیں، کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں سماعی، یعنی کہ جس طرح لینگویج سنی گئی ہے ویسے ہی بن گئی. ٹھیک ہے، تو وہ کچھ آربیٹری رولز بھی ہیں جس میں آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو بولا کیسے جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن مجید شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو پہلی جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی وہ ہے الف لام میم. اب اس کو الف لام میم پڑھنا ہے، اس کو ہم علم نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ چونکہ یہ اس طرح سنی گئی، اس طرح نریٹ کی گئی، تو وہ اس کا حصہ ہے. لینگویج کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ساری لینگویجز میں جس میں اس چیز پر جو ہے تکیہ کیا جاتا ہے کہ وہ لینگویج کس طرح اس کے بولنے والے اس کو بولتے ہیں. تو انشاءاللہ اس چیز کو بھی ہم دیکھیں گے. پر فار دا موسٹ پارٹ لینگویج کے رولز ہوتے ہیں جن کو آپ سیکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں. تو یہاں ایک چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے حفاظت ضروری ہے، یعنی کہ جس کو یہاں لکھا ہوا ہے کہ سیفٹی فرسٹ. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں تو ہم اس چیز کو سوچیں کہ اللہ رب العزت جو کہ اس تمام جہاں کے مالک ہیں اور تمام جو دنیا کے اندر مخلوقات ہیں سب کو پالنے والے ہیں، تو اللہ کی ذات کتنی جو بابرکت اور کتنی بڑی ذات ہے. تو ہم اگر اللہ تعالیٰ کی اگر پروٹیکشن میں آتے ہیں تو وی شوڈ فیل سیکیور اینڈ سیف. پھر جو اگلی بات ہے وہ ہے اعوذ باللہ. یہاں سے یہ بات کمبائن ہوتی ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں. کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. باللہ. اچھا، یہ جو بی ہے اس کو ہم حرف کہتے ہیں، اور اللہ اس کو یہ لفظ جلالہ ہے، اللہ رب العزت کا نام ہے، بابرکت نام ہے. تو اعوذ باللہ بی کی ایک ٹرانسلیشن نہیں ہے. بی کی بہت سارے ورڈز اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. یہ آپ ایک جنرل تھیم دیکھیں گے کہ جو حرف ہوتے ہیں وہ موقع کی مناسبت سے اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے. تو یہاں کنیکشن شو ہو رہا ہے کہ اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. اللہ کا ذاتی نام، باقی نام اللہ تعالیٰ کے صفات والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جو ذاتی نام ہے اللہ، وہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں بار بار ہر جگہ اس کی ریپیٹڈ ریفرنسز ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام بھی ہیں، جیسے اس صورت میں بھی آئیں گے ابھی الرحمن، الرحیم، تو اور بھی بہت سارے نام ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. تو ابھی تک ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان. من جو ہے اس کے انگلش ٹرانسلیشن ہوگی فرام، ٹھیک ہے، اور اردو میں اس کو کہیں گے سے، کہ اعوذ باللہ کس چیز سے کے اگینسٹ پروٹیکشن میں آئے ہیں؟ من الشیطان الرجیم. شیطان جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مردود، یا جس کو جیسے یہاں بتا دیا گیا الشیطان الرجیم. الرجیم، رجیم کا مطلب ہوتا ہے مردود یا دھتکارا ہوا. تو اس کیس میں آپ نوٹ کریں کہ الشیطان اور الرجیم کے شروع میں دونوں میں الف لام ہے. جو الف لام ہے آپ بعد میں دیکھیں گے ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ناؤن ہے. ٹھیک ہے، جو
وربز ہوتے ہیں ان کے شروع میں الف لام نہیں آتا، تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ اگر کسی چیز کے شروع میں ال آ رہا ہے تو وہ آپ اس کو ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ناؤن ہے۔ اچھا، یہاں الشیطان الرجیم، یہ دونوں ورڈز جو آئے ہیں یہ ایک طرح سے ایز اے سیٹ آئے ہیں، ایک ناؤن ہے اور ایک اس کا ایڈجیکٹیو ہے۔ الشیطان الرجیم، الرجیم شیطان کی کوالیفیکیشن ہے کہ وہ شیطان جو کہ مردود ہے۔ بعد میں آپ دیکھیں گے کہ عربک کے اندر جو مفردات بھی ہوتے ہیں، مفرد کہتے ہیں سنگل ورڈ کو، جیسے الشیطان ایک سنگل ورڈ ہے، اسے مفرد کہیں گے۔ اور پھر لینگویج کے اندر نا مرکبات بھی ہوتے ہیں، مرکبات کا مطلب ہوتا ہے کمپاؤنڈز، جب ورڈز کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ تو الشیطان الرجیم ایک مرکب ہے جس میں دو ورڈز کو کمبائن کر دیا گیا ہے، اور یہ ایک خاص قسم کا مرکب ہے جس کے اندر ایک جو ہے وہ اسم ہے اور دوسرا اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ ان اینی کیس یہ بعد میں چیزیں ڈیٹیلز میں آئیں گی، تو میں آپ کو اس میں زیادہ ابھی کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا، پر میں نے جو چیزیں بتائی وہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایک اسم ہوتا ہے، اسم ناؤن کو کہتے ہیں، اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ ابھی تک میں نے ایک پہچان بتائی ہے کہ شروع میں الف لام آتا ہے، اور ایک اور قسم کا اسم ہوتا ہے جس کو ہم صفت کہتے ہیں، جیسے کہ اس کیس میں الرجیم بھی اسم ہے لیکن یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے، الشیطان کا ایڈجیکٹیو ہے۔ اور میں نے بتایا کہ فعل جو ہے وہ ورب کو کہتے ہیں، اور اس کیس میں جو ہم نے ابھی آبزرو کیا وہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع پریزنٹ ٹینس کے ورب کو کہتے ہیں۔ تو ہم اس کورس میں جب بھی آیت کو پڑھیں گے تو اس کے بعد پھر ہم تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کو پریکٹس کا اہتمام کریں گے، تاکہ جب ہم اس کو پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہاں ہم نے گرامر تو پڑھی لیکن آخر میں اس سے ہم نے کیا ایک جو تاثر لینا ہے، کیا تصور لینا ہے۔ تو اس کے لیے ہم دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے۔ اگر قرآن مجید میں کوئی چیز بتائی گئی تو اس کو کوشش کرنی ہے کہ اس اسپرٹ سے ہم امپلیمنٹ بھی کریں۔ تو یہاں ہے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ تو آپ میں سے کوئی ایک دو اسٹوڈنٹ میں نامینیٹ کر سکتا ہوں، یا آپ میں سے ایک دو کوئی میل اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں، وہ صرف جو میں کہوں اس کو ریپیٹ کر دیں تاکہ ایک سینس آف انٹریکٹیوٹی بھی ہو جائے اور آپ کی پارٹیسپیشن بھی ہو جائے۔ بعد میں آپ کو کہوں گا بھی، آپ سے کہوں گا کہ آپ کچھ اور چیزوں میں پارٹیسپیٹ کریں، پر ہم عام طور پہ جب اس کو کلاس میں کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس ریپیٹ کرتے ہیں، تو کچھ لوگ مائک آن کر کے ریپیٹ کر دیں، باقی لوگ بے شک مائک آف کر کے ریپیٹ کریں سب۔ جب میں بولتا ہوں آپ اس کو ریپیٹ کیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، جی ورڈ بھی بولیں، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ، اللہ کی، باللہ، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو مردود ہے، من الشیطان من الرجیم، الشیطان شیطان سے جو مردود ہے۔ الرجیم۔ جی۔ تو آہستہ آہستہ آپ نے ماشاءاللہ اس کو پڑھ کے اپنی کیپیسٹی بنانی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں سٹاپ کرنا ہے، کون سے ورڈز کمبائن کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو مردود ہے، من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو مردود ہے۔ جی ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ اچھا، اس کے بعد جو آگے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سورۃ الفاتحہ 7 ورسز پر مبنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ جو علماء ہیں اور کچھ اسکالرس کے حساب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے
سورۃ الفاتحہ کا پارٹ ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تمہیدی کلمات ہیں، اور سورۃ الفاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. پر یہ ایک ویسے آپ کو ایک بات بتائی تاکہ آپ کی نالج میں ہو. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پڑھا، بسم کا مطلب ہے اللہ کے اسم سے. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی لفظ دیکھا تھا، باللہ، اللہ کی پناہ، اس وقت ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا. یہاں ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں سے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ٹرانسلیشن ہے یہ جو ہے کی جاتی ہے اس کے حساب سے کہ آگے پیچھے کیا ہے، کانٹیکسٹ کے حساب سے با محاورہ اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے. تو بسم کا مطلب ہے بی اور اسم. اسم اردو میں بھی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نام. اور بی بائی دی وے اردو میں بھی ہے. بہت ساری چیزیں آپ جیسے ہم عربی سے ہی ہماری لینگویج میں ہم کہتے ہیں بالاتفاق، اتفاق سے، یا بہت ساری چیزوں میں ہم ایسے ورڈز ڈائریکٹلی استعمال کرتے ہیں. تو وہ ایک الحمدللہ ہمارے لیے آسانی ہے کہ لینگویج میں بہت ساری عربک اسلوب جو ہے پہلے ہماری زبان میں. تو یہاں اسم کے نیچے 3 لیٹرز دیے گئے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سین، میم اور واو یہ وہ روٹ لیٹرز ہیں. حالانکہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اس میں واو ہے، پر اس کا آئیڈیا یہ کہ روٹ لیٹرز یہ ہیں. اگر آپ کو یہ روٹ لیٹرز پتہ ہوگا تو آپ اسم سے اس کا ورب بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ خوبصورت بات ہے عربک لینگویج کی کہ ایک ہی روٹ سے آپ ناؤنز بھی بنا سکتے ہیں اور اس سے آپ وربز بھی بنا سکتے ہیں. اور آئندہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی جو روٹ لیٹرز ہیں وہ اپنی ویریس فارمز میں چینج ہو جاتے ہیں سلائٹلی. کبھی واو ہوگا تو وہ الف سے تبدیل ہو جائے گا، کبھی الف ہوگا تو وہ یا سے تبدیل ہو جائے گا. سلائٹ چینجز آ جاتے ہیں الف، واو اور یا میں. تو اس کیس میں سین، میم اور واو اس کا روٹ ہے، مادہ ہے. اسی سے یہ اسم ناؤن بھی نکلا ہے. اور اس کے اندر جو اگر آپ نے ورب بنانا ہو تو اس کے اندر اس لیٹر سے پھر اس کے ویریس فارمز بنیں گے. یہ اس کا جو میتھڈ ہے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی صرف میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو لال باکس ہے اس کے اندر جو 3 لیٹرز لکھے ہیں وہ اس کے روٹ ورڈز ہیں. اسم جو ناؤن کو کہتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، یہ لفظ آپ استعمال سنیں گے، صیغہ ہوتا ہے کہ مطلب واحد کا صیغہ اس کیس میں اسم ہے، اور جمع کا صیغہ جو ہے اسماء ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہم نے اپنے قرآن میں بھی دیکھیں گے. اسماء جیسے آتا ہے الاسماء الحسنى. اچھا، یہ الاسماء الحسنى بھی آپ دیکھیں گے مرکب ہے، اور یہ بھی اس کے اندر الاسماء نیمز اور جو بعد میں آ رہا ہے اس کی وہ کوالیفیکیشن ہے. ہم کہہ رہے ہیں دا بیوٹیفل نیمز. تو جیسے دا بیوٹیفل نیمز کو بھی آپ اینالائز کریں تو نیمز جو ہے وہ ناؤن ہے، بیوٹیفل اس کا ایڈجیکٹیو ہے. اسی طرح یہاں الاسماء الحسنى کے اندر جو الاسماء یہ جمع کا صیغہ کا اسم ہے، اور الحسنى اس کی نعت ہے، یا اس کو ہم صفت کہتے ہیں. ایڈجیکٹیو کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، نعت یا پھر صفت. تو اگر آپ سے آپ کے کوئز میں پوچھا جائے کہ بھئی اسماء کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ جمع ہے، اور اسم کیا ہے آپ کہیں گے کہ یہ واحد ہے. دوسری چیزیں آپ نوٹ کریں کہ ہم اب دوسری نشانی دیکھ سکتے ہیں اسم کی. اسم ناؤن کو کہتے ہیں، اس کی 2 نشانی ہیں. پہلی نشانی میں نے 2 سلائیڈز پہلے بتائی تھی، کسی کو یاد ہے کیسے ریکگنائز الف لام آتا ہے. ہاں، شروع میں الف لام آئے گا. دوسری نشانی اس سلائیڈ پہ، اور وہ الف یہ لام. جی آخر میں اگر 2 پیش ہوں تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، کسی ورب کے آخر میں اس طرح 2 پیش نہیں ہوں گے. ان 2 پیش کو عربی میں کہتے ہیں تنوین. ٹھیک ہے، اور اس میں کبھی یہ ان ہوگا، ان ہوگا، ان ہوگا. تنوین، نون کی ساؤنڈ اگر کسی
ورڈ کے آخر میں ہے ان، اون، ان، تو یہ ایک دوسری انڈیکیشن ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک اسم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو مثالیں آپ کو نظر آ گئیں. اسم جو ہے اسمن، یہ بھی ناؤن ہے. الاسماء یہ بھی ناؤن ہے. اس کیس میں پتہ چل رہا ہے تنوین سے جو کہ آخر میں ہے، اس کیس میں شروع میں ال لگا ہوا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ناؤن ہے. ال کا عام طور پہ مطلب ہوتا ہے دا، جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے نا دا، الکتاب، دا بک. صرف کہیں گے کتابون تو بک، ایک عام بک، کوئی بھی بک، کتابون. اگر کوئی خاص کتاب کہنا ہے تو کہیں گے الکتابو. یہ دونوں چیزیں کمبائن نہیں ہوتی. تو اگر آپ دیکھیں آپ سے کوئز میں پوچھا جائے اور آپ کر دیں الاسماء تو غلطی ہے. کیا غلطی ہے؟ کہ آپ نے ال اور ان کو ملا دیا، حالانکہ ال آتا ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ پرٹیکولر کیس کے لیے، اور ان آتا ہے جنرل کیس کے لیے. تو دونوں کو ایک ساتھ ہم نہیں رکھ سکتے، یا تو ال آئے گا یا ان آئے گا. ٹھیک ہے جی، چلیں یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں. بسم اللہ کے نام سے. آگے بسم اللہ ہی آپ دیکھیں گے، یہ بسم اللہ ہی کو آپ کمبائن کر دیں گے، بسم اللہ، تو یہ بھی آپ دیکھیں مرکب بن گیا. اگر ہم صرف اسم دیکھیں گے تو یہ ایک سنگل ورڈ ہے، علیحدہ ورڈ ہے. پر جب ہم نے کہہ دیا بسم اللہ، یہ ایک کمپاؤنڈ ورڈ بن گیا جس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ جو ہے اللہ کا ذاتی نام ہے، اور یہ آگے اس کی صفات آ رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن، تو الرحمن صفت ہے اللہ کی، اور الرحمن کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مہربان. یہ کچھ خاص لیٹرز ہیں، کچھ خاص ورڈز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ مبالغے کے لیٹرز ہیں، ایگزیجریٹڈ. کسی کے اندر اگر ایک صفت بہت زیادہ ہو، ایگزیجریشن سے ہو، تو ہم یہ اسم مبالغہ استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ رحمان ایسی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ، حد سے بڑھ کے جو ہے رحمت ہو. عطشان جو ہے اسی طرح، اسی پیٹرن سے آپ بہت ساری چیزیں ریکگنائز کر سکتے ہیں. تو عطشان جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا پیٹرن ویسے ہی ہے جیسے رحمان ہے. یہ بھی، اسے بھی، اس سارے کے سارے جو ورڈز ہیں نیچے لکھے ہوئے یہ اسم مبالغہ ہیں، یعنی کہ ایگزیجریشن شو کرنے والے ورڈز ہیں. عطشان کا مطلب ہے بہت زیادہ پیاسا، کیونکہ عطش کہتے ہیں پیاس کو. عطشان بہت زیادہ پیاسا. غضبان بہت زیادہ غصے والا، یا بہت زیادہ غصے میں کوئی شخص ہو، کیونکہ غضب اینگر کو کہتے ہیں عربک میں، اور غضبان بہت زیادہ غصہ، شدید غصہ. جوعان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بھوکا. جیسے قرآن مجید میں ایک صورت میں آتا ہے کہ جوع کا لفظ آتا ہے، جو کہتے ہیں ہنگر کو. تو جوعان بہت زیادہ جس شخص کو بھوک لگی ہو، عطشان بہت زیادہ پیاس لگی ہو، غضبان بہت زیادہ غصہ ہو، رحمان ایسی ذات جس میں بہت زیادہ رحمت ہو. ٹھیک ہے، تو اس کو یہاں اس طرح ٹرانسلیٹ کیا گیا، پرجوش رحمت والا، انٹینسلی مرسیفل. اگر آپ نوٹ کریں الرحمن کے نیچے 3 لیٹرز لکھیں جو اس کے روٹ ورڈ ہیں، وہ ہیں را، ح اور میم. اور جو اگلا ورڈ ہے اس کے اندر بھی یہی روٹ لیٹرز ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہیں ایک ہی چیز. ایڈٹ سورس، دونوں کا تعلق رحمت سے ہے، لیکن ایک کے اندر جو صیغہ مبالغہ ہے ایک قسم کا، اور ایک اور جو الرحیم ہے اس میں صیغہ مبالغہ ایک اور قسم کا. تو جو الرحیم ہے یہ تب استعمال کرتے ہیں جب کوئی ایک ایسی چیز کا ذکر ہو رہا جو کہ لگاتار کسی شخص کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، ایسی صفت جو تسلسل کے ساتھ کسی کے ساتھ ہو. جیسے رحیم کا مطلب ہے کہ جس کے ساتھ کنسسٹنٹلی رحم کرنے کی جو ابیلٹی ہم نے ایسوسیٹ کر دی ہے. کیونکہ کبھی کبھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایسی جو پیریوڈیکلی ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں، پر بعد میں وہ
لوز کر جاتی ہیں انٹینسٹی پر. الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ انٹینس بھی, بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ بھی, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ رہنے والی صفت ہے الرحیم. جس طرح اور اس طرح کے آپ صیغے دیکھ رہے ہیں, رحیم ایک دفعہ کوئی اگر رحم کرے تو اس کو ہم رحیم نہیں کہیں گے, اس کو مے بی ہم راحم کہہ سکتے ہیں. راحم کے اندر یہ سینس ہے کہ رحم کرنے والا, پر اس کے اندر یہ شامل نہیں ہے کہ یہ ایک پرماننٹ صفت ہے. الرحیم کے اندر یہ شامل ہے کہ یہ ایک پرماننٹ صفت ہے. جمیل کا مطلب ہے خوبصورت, اور اس میں بھی وہی آئیڈیا ہے کہ یہ ہمیشہ جمال ان کے ساتھ ہمیشہ ہے. کریم, کریم کا بھی یہی مطلب ہے کہ اچھے اخلاق والا, اور اس میں بھی ایک تسلسل کی جو ایک سینس ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے اور بہت سارے ورڈز ہیں, قدیر, خبیر, بصیر, سمیع. ان سب کیسز میں آپ دیکھیں وہی فارمولا وہی ہے, اسی طرح بنایا جا رہا ہے. 3 لیٹرز ہیں, ان کو اسی سانچے میں ڈالا جا رہا ہے. تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے ورڈز ہوں گے جو آپ کی نالج میں ہوگا, تو وہاں سے آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ایگزیجریشن کا صیغہ ہے, اور اس کے اندر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ تسلسل ہے, یعنی کہ کنسسٹنسی ہے. تو اس کی اور کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں مجھے کوئی؟ سر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس ٹائم یہ اسم مبالغہ جو ہے یہ تسلسل کی طرف اشارہ کر رہا ہے, اور سیکنڈ ٹائم جیسے الرحمن میں ہے تو اس ٹائم یہ شدت کو پریزنٹ کر رہا ہے؟ جی, وہ اس کا یہ جو لکھنے کا انداز ہے نا, وہاں سے پتہ چل رہا ہے. جب بھی یہ آخر میں اس طرح کے دیکھیں, یہ سارے ایک ہی طرح کے ہیں نا, رحیم, جمیل, کریم, قدیر, تو یہ آپ اس کو کہیں گے کہ جیسے اس باب میں سے ہیں. اگر آپ ایک گھر میں گھس رہے ہیں, اگر آپ ایک باب سے انٹر ہوں گے تو اندر سب چیزیں ایک طرح کی ہیں, تو یہ ساری چیزیں ایک طرح کی ہیں. جب بھی کوئی اور ورڈ بھی ہوگا جو اس طرح کا ہوگا, جیسے کریم, رفیع لفظ استعمال ہوتا ہے, بہت اونچا. اسی طرح اور بھی آپ سوچ سکتے ہیں اس طرح کے, موتی, بہت زیادہ جو اوبیڈینٹ ہو اسے موتی کہیں گے. اس طرح جتنے بھی اس پیٹرن کے ورڈز ہوں, اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر اس چیز, اس صفت ایکسیس میں ہے, اور دوسری چیز آپ کو پتہ چل رہی ہے کہ جس طرح ان کی صفت ہے, صفت بھی کسی شخص کی ہو تو وہ پرماننٹ ہوتی ہے. اگر کسی کے اندر ایک چیز ایک دن اس نے کی, اس کو ہم اس کی صفت نہیں کہیں گے. تو یہ اس طرح کے جو فارم میں ہوں گے, اس کے اندر ہم کہیں گے کہ ٹائم ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے, تسلسل. اور جو اس طرح کے ہوں گے, جیسے آپ نے رحمان اور رحیم پڑھا, تو اس طرح کے جتنے بھی ہوں گے اس کے اندر مبالغہ نظر آ رہا ہے, تسلسل ضروری نہیں ہے ہو. ٹھیک ہے, جیسے عطشان کوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہی پیاسا رہتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بہت زیادہ پیاسا ہے, لیکن وہ پانی پی لے گا, جوس پی لے گا, اور اپنی پیاس کو بجھا لے گا, تو پھر وہ عطشان نہیں رہے گا. تو آئی ہوپ کہ یہاں سے آپ کو دونوں چیزوں کا فرق پتہ چل گیا. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر آپ اب 2 چیزیں ہیں, ان کو دونوں کو آپس میں آپ ساتھ رکھ کے دیکھیں کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اس میں تسلسل بھی ہے, اس میں جوش بھی ہے. تو لکھا ہوا ہے کہ رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیجئے, اور امیجن کریں جیسے اللہ کی رحمت کی بارش ہے, موسلادھار بارش ہے جو کہ مسلسل ہو رہی ہے. اور جو اگر آپ ریکگنائز کریں تو ہاں, we are all of the time basking in the mercy of Allah سبحانہ و تعالیٰ, کہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی جو ہے وہ ایک نشانی ہے اللہ کی رحمت کی. ٹھیک ہے, کہ ایک شخص جو ہے سانس لیتا ہے, سانس کا اندر جانا, سانس کا باہر آنا, تو یہ اٹ سیلف 2 نعمتیں ہیں اللہ کی, اور کچھ بھی اگر ہم کاؤنٹ نہ کریں. اس کے بعد صحت کی نعمت, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق دیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دیں, وہ ساری اللہ کی رحمتیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اگر ہم ڈسٹنکشن سامنے رکھیں گے تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت زیادہ بھی ہے اور وہ لگاتار بھی ہے.
تو اس حصے کو انشاءاللہ ہم تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. بسم اللہ، نام سے اللہ کے. بسم اللہ، نام سے اللہ کے. تو آپ ریپیٹ کر دیجئے. بسم اللہ، نام سے اللہ کے. الرحمن الرحیم، بہت مہربان، رحم کرنے والا. الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا. الرحمن الرحیم، بہت مہربان، رحم کرنے والا. الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا. جی، جزاک اللہ خیر. اب ہم پہلی آیت کی طرف آتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی. الحمد للہ رب العالمین. اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، رب ہے تمام جہانوں کا. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ 4 لیٹرز جو ہیں، 4 ورڈز، ان کو کمبائن کیا تو یہ تمام مفہوم کیسے آیا. تو ہم دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے، ہم انالائز کرتے ہیں. الحمد جو ہے یہ اسم ہے کہ فعل ہے؟ اسم ہے سر. اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ چونکہ شروع میں نشانی ہے، الف لام لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کیس میں الحمد جو ہے عربی میں حمد، یا آپ اس کو اگر اسلامکلی سوچیں گے، جب ہم کہتے ہیں الحمد تو حمد کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے تعریف کرنا اور ایک ہے شکر ادا کرنا. جیسے ہم اگر کوئی کہے کہ جی آپ کی کیسی طبیعت ہے، ہم کہیں گے الحمدللہ. تو اس کے اندر دونوں پہلو ہیں کہ تعریف بھی اور شکر بھی. اس لیے اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ اس کو کرنے کے لیے دونوں لفظ کا استعمال کیا گیا کہ تمام تعریفیں اور شکر. اچھا، یہاں تمام تو نہیں لکھا ہوا، کیسے پتا چلا تمام؟ سر اسپیسیفک کر دیا الف لام لگانے سے. جی، یہ جو الف لام ہے، جی الف لام لگانے سے ایک سینس آتا ہے، اس کو ہم حصر کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کمپریہنسو ہو جانا. اگر صرف ہم کہتے حمد تو اس میں ہو جاتا تعریف یا شکر، لیکن آپ نے جب الحمد کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایز اف تمام تعریفیں، تمام شکر. جیسے کتاب اگر کہیں تو کوئی بھی کتاب، لیکن ہم کہہ دیں الکتاب تو اس کا مطلب ہو گیا دا بک. تو اس میں جیسے کہ سب سے امپورٹنٹ بک قرآن مجید الکتاب ہے. بہت ساری اور کتابیں ہیں پر الکتاب قرآن مجید ہے. یہاں ال کا جو مفہوم ہے، آپ آہستہ آہستہ سیکھیں گے کہ مختلف چیزیں ایڈ کرنے سے مفہوم کیسے چینج ہوتا ہے. تو یہاں ال لگانے سے ہوا یہ کہ ہم نے اس کو جیسے ایک کمپریہنسو سینس میں بات کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اور شکر، اس سینس میں آ جائے گا. تو یہ تمام ال کی وجہ سے آ گیا. ٹھیک ہے. للہ، اللہ کے لیے ہے. لی جو ہے وہ بھی آپ اس کو بریک کر سکتے ہیں. للہ، لی علیحدہ ہے، اللہ وہی لفظ جلالہ جو پہلے بھی آیا تھا. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. للہ، تو اللہ کے لیے. جیسے ہم اور جگہوں میں بھی جیسے ہم دعائیں عام طور پہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں انا للہ، تو ہم اللہ کے لیے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. تو یہ للہ ہی بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں. آگے آتا ہے رب العالمین. یہ جو رب العالمین ہے یہ مرکب ہے، کمپاؤنڈ ہے، اس کو مل کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. رب العالمین، عالمین کا رب. عالمین ابھی آگے آئے گا، وہ عالم کہتے ہیں جہان کو، عالمین جہانوں کو، اور رب العالمین تمام جہانوں کا رب. تو سبحان اللہ، دیکھیں عربی کتنی خوبصورت لینگویج ہے کہ 2 ورڈز کے اندر ہم نے پوزیشن بھی شو کر دی، ہم نے اس کا جمع کا صیغہ بھی آ گیا، ساری چیزیں. رب ہے تمام جہانوں کا، 5 ورڈز کو ہم نے 2 ورڈز میں سمو دیا. رب کے معنی کیا ہیں؟
یہ ایک بہت ہی اسینشل ورڈ ہے ٹو انڈرسٹینڈ ان دی اسلامک ورلڈ ویو. رب جو ہے اس سے ایسوسیٹڈ صفت جو ہے اسے کہتے ہیں ربوبیت. اللہ کے لیے جو اللہ ہمارے لیے کرتے ہیں بندوں کے لیے, ٹھیک ہے, اسے ربوبیت کہتے ہیں. ربوبیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ پالنا, کہ جیسے گھر میں جو باپ ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو پالتا ہے, اس کی ساری ذمہ داری لیتا ہے, اس کو پیسے دیتا ہے, اس کو کھانا دیتا ہے, ہر چیز اس کی کرتا ہے, جو بھی اس کا مسئلہ ہے اس کو حل کرتا ہے. اسی طرح اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں, کون رزق دیتا ہے ہمیں, کون ہمیں جو ہے ہماری مشکلوں کو دور کرتا ہے. تو جو چیزیں اللہ ایک طرح سے نازل ہو رہی ہیں, اللہ کی رحمتیں ہم پر, وہ ربوبیت میں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایلیمنٹ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے جب آپ کہتے ہیں رب العالمین, تمام جہانوں کو پالنے والا. اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں, سب کا انتظام اللہ نے کیا ہوا ہے. تو مالک, پروردگار, پروردگار itself اس کا مطلب ہے, پروردگار ایک فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پالنے والا. تو اللہ پالنے والا ہے, رزق دینے والا ہے. حاجت روا, جس کا مطلب ہے کہ حاجت کو دور کرنے والا. جیسے گھر میں بچہ, اس کی حاجت ہے, اس کو ایک چیز چاہیے, وہ اپنے باپ سے مانگتا ہے, وہ باپ اس کی حاجت کو دور کرتا ہے. اسی طرح اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں, ان کی جو حاجتیں ہیں اس کو ایک ایبسولوٹ سینس میں پورا کرنے والے صرف اللہ کی ذات ہے. اس لیے اللہ رب ہے. صحت, موت, زندگی, سب نعمتیں دینے والے. جب مشکل میں پھنس جائیں تو نکالنے والا اللہ ہے. تمام کائنات ہمارے لیے بنانے والا اللہ ہے. اولاد دینے والا, رازق, تمام جو یہ صفات ہیں وہ اللہ کی ہیں. اس لیے آپ نوٹ کریں کہ رب کے معنی کے اندر یہ ایک ایرو شو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کس طرح جو ساری چیزیں ہم پہ نعمتیں نازل کر رہے ہیں, اس کے جو مفہوم کے لیے ربوبیت یا رب کے معنی آتے ہیں. رب العالمین, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہے جس میں دو ورڈز کو ہم نے جوڑ دیا. عالمین جو ہے عالم سے نکلا, عالم جو ہے وہ ورلڈ کو کہتے ہیں, عالمین ورلڈز کو کہتے ہیں. آپ نے اردو میں سنا ہوگا کہ عالم انسان, عالم حیوانات, عالم ملائکہ, عالم جنات. تو اردو کے اندر کچھ چیزیں سملر ہیں, بٹ ریممبر اردو کے اندر کچھ چیزیں فارسی سے بھی سملر ہیں. اس لیے کچھ جو طریقے ہیں جو اردو میں ہوتے ہیں وہ عربی والے نہیں ہیں, وہ فارسی والے ہیں. جیسے جب آپ کچھ ورڈز کو کمبائن کرتے ہیں نا, تو اردو کا طریقہ تھوڑا فرق ہے اور عربی کا طریقہ تھوڑا فرق ہے. تو وہ ڈسٹنکشن بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ہاں اردو سے بہت ساری چیزیں ہمیں ہیلپ کریں گی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کچھ چیزیں اس عربی زبان میں فرق ہیں. تو اس کو آپ انشاءاللہ کوشش کیجیے گا کہ آپ اس کو سمجھ سکیں. اچھا, یہاں آپ نوٹ کریں کہ عالم جو ہے وہ بھی عین, لام اور میم سے جڑا ہوا ہے. اسی سے عالمہ بھی بنا ہے جو کہ ورب ہے جس کا مطلب ہے اس نے جانا. اسی سے عالم بھی بنا, اس سے ہی علامہ بھی بنا, اسی سے معلوم بھی بنا. تو عالم کا مطلب آپ اس طرح سوچ سکتے ہیں کوئی ایسی چیز جو کہ جانی گئی ہو یا پہچانی گئی ہو, جس سے آپ کسی چیز کو پہچان سکیں. عالم فلیگ کو بھی کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. تو جب آپ اس لیول پہ جا کے چیزوں کو دیکھنا شروع کریں گے تو یہ لنگوسٹکس کی اور اس کی ایٹیمالوجی, ورڈز کیسے بنے, آپ بہت ڈیپ کنیکشنز دیکھیں گے بٹوین ڈفرینٹ ورڈز. تو یہ جو پہلا حصہ ہے الحمدللہ رب العالمین, اس کو ہم تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. الحمدللہ, تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں. الحمدللہ, تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. رب العالمین, رب ہے تمام جہانوں کا. رب العالمین, رب ہے تمام جہانوں کا. جی, یہ جو رب العالمین ہے یہ اصل میں اس طرح کا صیغہ ہے کہ تمام جہانوں کا رب.
آپ بعد میں دیکھیں گے کہ عربک میں اس طرح دو ورڈز کو اگر اس طرح ڈفرینٹ، اصل میں آپ ابھی تو پہلا لیسن ہے ہمارا، آپ دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ ورڈز کو کمبائن کرنے کے ڈفرینٹ ویز ہوتے ہیں. کبھی آپ اس کو پوزیشن کے لیے شو کرتے ہیں، جیسے اگر میں کہوں رسول اللہ، دو ورڈز ہیں ان کو میں نے کمبائن کیا، تو اس کو اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو ہو جائے گا اللہ کا رسول، رسول اللہ، دو ورڈز کو کمبائن کیا تو کا مفہوم آ گیا. اب آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کا کدھر ہے، یہ تو دو لفظ ہیں، کا کی کو، ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ تو وہ گرامر سے پتہ چلتا ہے. تو جب آپ گرامر سیکھ لیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ورڈز کو کمبائن کیا جاتا ہے تو اس کو کس طرح پھر ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو آئیں گی. اس کے اندر ہم نے یہ جو حصہ پڑھا الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، شروع میں پڑھا، پھر جو آگے کی ورس آ رہی ہے وہ ہے الرحمن الرحیم. یہ پہلے ہی آ چکا ہے، جب ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا تو ہم نے یہ دیکھ لیا تھا. اس کو کوئی مجھے بتا دے گا کہ الرحمن اور الرحیم میں کیا فرق ہے؟ ایک کے اندر ایگزاجریشن کا صیغہ ہے، اسم مبالغہ، الرحیم میں کنٹینیوٹی اور پرماننٹ خاصیت ہوتی ہے، جی اور جی الرحمن جوش والی جی خاصیت ہوتی ہے کہ جی جی ماشاء اللہ. ایسے ہی ہے کہ جو الرحمن ہے اس میں ایکسیسو پرجوش ہونا، اور الرحیم کے اندر تسلسل کا ہونا، یہ انڈیکیٹ ہو رہا ہے. اچھا، اب ہم آئیں گے انشاءاللہ گرامر کی طرف، اور اس کے اندر ہم نے ایسے لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا ٹی پی آئی کا استعمال، جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے ساری فیکلٹیز کو استعمال کریں گے، سننے کی، دیکھنے کی، سوچنے کی، بولنے کی. تو اس کو انشاءاللہ محبت اور شوق کے ساتھ آپ اس پر جو ہے ابھی ہم ایکسرسائز کریں گے. تو میں جس طرح لاسٹ ٹائم کیا تھا، میں اپنا کیمرہ اوپن کر لیتا ہوں تاکہ آپ مجھے فالو کر سکیں. اوکے ٹھیک ہے. تو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ ہم نے 6 ورڈز دیکھے تھے. ہوا، ہم، ہوا کے لیے ایک انگلی کو ہم رائٹ کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں. تو آپ کو میری ویڈیو میں ہو سکتا ہے لیفٹ کی طرف نظر آ رہا ہو، اصل میں میں رائٹ کی طرف پوائنٹ کر رہا ہوں. آپ نے بھی اپنے رائٹ کی طرف پوائنٹ کرنا ہے. ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحن ہم. تو آپ میں سے کوئی اگر یہ ریپیٹ کر سکے، آپ اپنے طور پہ اشارے کریں، میں دیکھ نہیں سکوں گا، پر آپ ہوا ہم کے لیے رائٹ کی طرف اشارہ کریں گے، انت انتم کے لیے سامنے اشارہ کریں گے، انا نحن کے لیے اپنی طرف اشارہ کریں گے. جب بھی جمع کا صیغہ ہو تو آپ 4 فنگرز اپنی طرف یا جہاں بھی پوائنٹ کریں کیجیے گا. اگر کوئی واحد کا صیغہ ہے تو 1 فنگر پوائنٹ کیجیے گا. جی آپ میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن. ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن. جی میں آپ کی ٹیکسٹ نہیں دیکھ سک رہا، تو آپ میں سے جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں. جی سن سک رہے ہیں آپ مجھے؟ یس سر. جی کون کرے گا؟ میں کر سکتا ہوں. ہوا ہوں، جی رائٹ طرف جی اشارہ کر کے، جی انتا انتم جی سامنے اشارہ کر کے، جی اور باقی والے ورڈز کون سے تھے؟ انا، نحن. انا نحن، یہ اپنی طرف اشارہ کر کے. جی تو میں آپ کے لیے پھر سے کر دیتا ہوں. ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن. تو یہ آپ نے اس کی اتنی پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کے لیے نیچرل ہو جائے. چونکہ ہر لیکچر میں ہم اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے. تو میں ایک دفعہ پھر سے کرتا ہوں. ہوا، ہم،
انتا انتم انا نحن, ہوا ہم انتا انتم انا نحن. تو آپ صرف تیزی سے بول دیں, کوئی اور بھی, ہوا ہم انتا انتم انا نحن. ہوا ہم انتا انتم انا نحن. اچھا, اب میں آپ کے لیے اشارہ کروں گا, آپ نے بتانا ہے کہ کون سا اس میں صیغہ آئے گا. ٹھیک ہے, بتائیں, اس کے لیے بتائیں. انتم أنت انتا انا نحن انہم نحن یہ ہے نحن, اور نحن یہ ہے انا هو هو هم ہم ہم تو ہوا ہم انتا انتم انا نحن. تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم اسٹڈی کیا تھا. اب ہم نے آج کے لیسن میں دیکھا کہ الفاظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں. اس کی 3 اقسام ہیں, اسم, فعل اور حرف. اسم جو ہے اس میں کسی چیز کا نام یا صفت کو ظاہر کیا جاتا ہے, جیسے مکۃ, شمس, صالح, فاسق. اس میں آخری 3 جو ہیں وہ تو ہم نے پہچان لیا کہ یہ اسم ہے چونکہ آخر میں تنوین ہے. ٹھیک ہے, مکہ جو ہے وہ کسی چیز کا نام ہے, ایک شہر کا نام ہے مکۃ. ٹھیک ہے, تو آخر میں جو یہ گول تا ہے اس کو کہا جاتا ہے تا مربوطہ. یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے اگر اسم کے آخر میں تا مربوطہ ہوتا ہے, جیسے عائشہ تو, ایک جو نام ہے فیمیل نام ہے عائشہ تو, آخر میں تا مربوطہ آ گیا. کچھ اس میں ایکسیپشنز ہیں جیسے حمزہ تو. ٹھیک ہے, وہ آپ دیکھیں گے بعد میں کہ گرامر کے اندر اکثر ایکسیپشنز بھی ہیں, پر ہم آپ کو جنرل رول بتا رہے ہیں. تو اکثر اگر آپ آخر میں تو دیکھیں گے تو ایک تو وہ انڈیکیشن آ جائے گی کہ وہ فیمیل کا صیغہ ہے, اور دوسری چیز یہ کہ تا مربوطہ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اسم ہے. دوسری چیز جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہ فعل ہے. فعل کہتے ہیں ورب کو جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے, تو وہ یا تو ماضی کا زمانہ ہوگا یا حال کا زمانہ ہوگا. جیسے نصر, فتح. ٹھیک ہے, نصرہ کا مطلب ہوتا ہے, اشارہ دیکھیے, نصرہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ایک شخص نے مدد کی. اب بعد میں دیکھیں گے کہ ہمیں ایک چیز پتہ چل جائے تو ہم پورے بنا سکتے ہیں. ہم کہیں گے نصرہ, نصرو, نصرتا, نصرتم, نصرتو, نصرنا. یہ بعد میں آئے گا جب آپ کو یہ رول پتہ چل جائے گا کہ given one verb کیسے سارے verbs بنا سکتے ہیں. فتح کا یہ اشارہ ہے کہ اس ایک شخص نے اوپن کیا پاسٹ میں. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں جو آپ verbs دیکھ رہے ہیں یہ فعل ماضی ہیں. حرف جو ہے وہ پریپوزیشن کا کام کرتا ہے. جو چیز نہ اسم ہو نہ حرف ہو وہ حرف ہوتی ہے, یہ آپس میں ملانے کا کام کرتے ہیں, جیسے کنجنکشن, پریپوزیشن اور اس طرح کے اور جو ورڈز ہیں جیسے بی, لی, من, فی, ان, کأن اور لعل. یہ سارے کے سارے جو اس طرح کے ورڈز ہیں وہ آپ جو اگر اسم بھی نہیں ہے اور فعل بھی نہیں ہے تو پھر حرف کاؤنٹ ہوں گے. یہاں نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس لفظ کو حرف کہا جا رہا ہے وہ ایک حرفی ہی ہو, جیسے بی, لی ایک حرف کا ہے, بی اور لی, لیکن من جو ہے وہ بھی حرف ہے, وہ گرامر کے سینس میں حرف ہے, کیونکہ جو چیز اسم اور فعل نہ ہو اور اسم اور فعل کو کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہو اس کو حرف کہتے ہیں. یہاں آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ کچھ جو ہیں اسم ہیں جس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے. کتابن, کیا مطلب ہے اس کا؟ کتاب. کتاب. ابک. قلم, اپن. جوال, جوال کہتے ہیں موبائل. نظارہ, اگر سٹاپ کریں گے تو کہیں گے نظارہ, اگر اس کو پورا پڑھیں گے آخر میں تو ہوگا نظارتن. اینک کو کہتے ہیں نظارتن. تو یہ تمام اسم ہیں. آگے دیکھیں, اور مسلم, مؤمن, صالح, کافر,
मुशरिकुन, मुनाफिकुन, ये तमाम इसम है, पहचान है, आखिर में तनवीन। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सारे आपके लिए मारूफ होने चाहिए इनका क्या मतलब है। मुस्लिम, मोमिन, सालिह, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, इनफैक्ट ये सारे उर्दू में पहले ही मौजूद हैं। इसम की अलामात पूछी जाए अगर आपसे तो आप कहेंगे कि या तो आखिर में तनवीन होगा या शुरू में अलिफ लाम होगा। तनवीन की मिसाल है मुमिनुन, काफिरुन, मुशरिकुन, मुनाफिकुन, आखिर में उन आ रहा है। और अलिफ लाम शुरू में अल, अर्रजुल, अल कलम, अल मकतब, अल मस्जिद। अगर आप कुरान की आपको पढ़ने की अगर मश्क है तो आपको पता है कि इसको अल रजुल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ ये तशदीद है और ये कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिन्हें कहते हैं कि कमरिया और शमसिया लेटर्स। तो अर रजुल होगा, अल रजुल नहीं होगा, लेकिन इधर अल कलम होगा। तो कुछ लेटर्स से पहले अगर जैसे रा से पहले अलिफ लाम लगेगा तो वो लाम पढ़ा नहीं जाएगा, ये मिल जाएगा, अर रजुल हो जाएगा। तो ये आपने अगर पहले से पढ़ा होगा कुरान मजीद पढ़ना तो आपको इस चीज़ का पता होगा कि हर्फ शमसी और हुरूफ कमरिया उनमें क्या फ़र्क है। अगर नहीं है तो इनको देख लीजिएगा, हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया। इन एनी केस वो यहाँ आपने जो देखना है वो है शुरू में अलिफ लाम हो तो पता चल जाएगा इस समय। जमा बनाने का तरीका, अगर आपको सिंगुलर दिया हो मुस्लिमून, मुमिनून, तो कैसे जमा बनाएंगे? आखिर में या तो वाव नून लगाएंगे या नून लगाएंगे। मुस्लिम से बनेगा मुस्लिमून या मुस्लिमीन, मोमिन से बनेगा मुमिनून या मुमिनीन। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है ग्रामर के हिसाब से, कभी मुस्लिमून हो जाएगा, कभी मुस्लिमीन हो जाएगा, मफ़हूम एक है, पर कभी डिपेंडिंग ऑन वेयर दिस वर्ड इज़ कमिंग इन द सेंटेंस, कहीं वो मुस्लिमून आएगा, कहीं मुस्लिमीन आएगा। ठीक है, जैसे कभी उर्दू में लड़कों भी कहा जाता है, कभी लड़के कहा जाता है, या किताबों, किताबें, एक ही तरह का मतलब है, पर वो डिपेंड करता है कि कहाँ सेंटेंस में कहाँ आ रहे हैं, उसके हिसाब से अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल किया जाता है। वरना जैसे कोई पठान उर्दू बोलता है तो पता चलता है कि इसको नहीं पता कि कैसे, ग्रामर नहीं पता। तो उसी तरह यहाँ फ़र्क सिर्फ ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इनको ग्रामर नहीं पता, मतलब एक ही है। ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर आप गलत लगा देंगे तो उससे पता चल जाएगा कि ग्रामर नहीं पता, इनको गलत जगह गलत चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। सालिह का है सालिहून, सालिहीन। सालिहून, सालिहीन दोनों जमा का सीगा है। काफिर का काफिरून, काफिरीन दोनों जमा के सीगे हैं। हम इस कोर्स में चीज़ों को आसान बनाने के लिए हमने सिर्फ जमा और वाहिद इस पे फोकस कर रहे हैं। असल अरबिक ग्रामर में तस्निया भी होता है। तस्निया का पता है आपको? तस्निया कहते हैं डुअल फॉर्म को। ठीक है, वाहिद, तस्निया और जमा, अरबिक में ये है। तो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें बन जाती हैं। चूँकि हम कुरान को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुरान में तस्निया कम है निस्बतन, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। इन द सेकंड कोर्स अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो उस वक्त फिर इसकी डिटेल्स में जाएंगे। फॉर नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द सिंगुलर एंड द प्लूरल। ठीक है, जैसे एक मिसाल आपको दे देता हूँ। तालिब कहते हैं स्टूडेंट को, तालिबान कहते हैं दो स्टूडेंट्स, तालिबून मल्टीपल स्टूडेंट्स। तो हमने वो बीच वाली चीज़ नहीं हम कर रहे। सालेह कहते हैं एक सालेह शख्स, सालिहान दो सालेह शख्स, सालिहून बहुत सारे सालेह शख्स। मुशरिक का अगर आपसे कहा जाए आप बनाएं जो जमा का सीगा, तो मुशरिकून या मुशरिकीन। मुनाफिक का मुनाफिकून या मुनाफिकीन। अच्छा, यहाँ आप नोट करें कि पहले हमने पढ़ा था हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु। अब हम उसके साथ एक इसम भी लगा रहे हैं, यानी कि उसकी खबर। हुआ तो सिर्फ था कि वो क्या, अब हम बताएंगे। हुआ मुस्लिमुन, हुम मुस्लिमून, अंता मुस्लिमुन, अंतुम मुस्लिमून, अना मुस्लिमुन,
نحن مسلمون. آپ نے دیکھا کہ آخر میں جو ورڈ لگایا جا رہا ہے وہ اس کے حساب سے ہے تاکہ مطابقت ہو. تو ہوا مسلمون، ہم مسلمون، انت مسلمون، انتم مسلمون، انا مسلمون، نحن مسلمون. تو اگر آپ میں سے کوئی ٹرائی کرنا چاہے، میں ایک اور چیز بتاتا ہوں. آپ کہیں کہ ہوا طالبون یا کوئی ہوا صالحون، ٹھیک ہے، آپ بتائیں کیا ہوگا. ہوا صالحون، ہم صالح، صالحون انت صالحون، انتم صالحون، صالحین. انا صالحون، نحن صالحون. تو بس آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ دونوں میں مطابقت ہو، جو صیغہ ہے اسی طرح کا ہے. صرف اس کیس میں واحد اور جمع کا آپ نے جوڑ دیکھنا ہے. اچھا یہ ایسا کرتے ہیں، میں اس کو کور کرتا ہوں، آپ اس کو بریک کریں. من اللہ، اس کے پہلے ٹکڑے کریں، دیکھیں کہ اس کے جو ورڈز ہیں کیا کیا ہیں. من اللہ، من ایک ہے، اللہ ایک ہے. من کا مطلب سے، اللہ، اللہ لفظ اللہ، من اللہ اللہ سے. ہوا ربن، تو ہوا ربن کو اگر آپ دیکھیں، ہوا اور رب، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ رب ہے. اچھا یہ جو آٹومیٹکلی آ گیا، جب ہم نے کہا نا ہوا ربن، ہے آخر میں اردو میں جو لگاتے ہیں وہ عربک میں گرامر سے آٹومیٹکلی آ گیا. ہوا ربن، وہ رب ہے، آٹومیٹکلی ہے آخر کا آ گیا. فہوا مؤمن، تو پس وہ مومن ہے. فاللہ، پس اللہ، یعنی آگے کچھ آئے گا کہ پس اللہ کیا، یہاں صرف اتنی بات ہوئی ہے. فللہ، پس اللہ کے لیے ہے، یا جو بھی آگے بات آئے گی. تو یہاں اس کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں، اردو سے عربی میں ترجمہ کیجئے. تو یہ میں اگین اس کو ایسے کرتا ہوں، پس وہ سب مسلم ہیں. یہ کیسے کہیں گے؟ فہم مسلمون. جی فہم مسلمون، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھ بھی لیتے ہیں. فہم مسلمون، فہم مسلمون، آخر میں اس کو ایسے جوائن کر کے بھی لکھ سکتے ہیں. اور ہم ایمان لانے والے ہیں. ونحن مؤمنون. جی ماشاء اللہ. وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ، اور ہم ایمان لانے والے ہیں. اور میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ جی وا بھی بولیں شروع میں کیونکہ اور لکھا ہوا ہے. وَأَعُوذُ، آپ نے شاید بولا ہو، مجھے پتہ نہیں چلا تھا. وَأَعُوذُ، اور میں پناہ میں آتا ہوں. آپ سب نیک لوگ ہیں. انتم صالحون. جی انتم صالحون، وہ شرک کرنے والا آدمی ہے. ہوا مشرکن. جی ہوا مشرکن. تو اب سر جی جی سر لاسٹ سلائڈ میں جیسے وہ اعوذ ہم نے کیا ہے تو اس میں پناہ میں آتا ہوں، لیکن میں کے لیے انا کا لفظ تو آیا نہیں، پھر ہمیں کیسے پتہ چلا؟ وہ اعوذ کے اندر پہلے ہے. ہاں اصل میں آ جو ہے نا اعوذ کا، وہ میں کے لیے ہوتا ہے. بعد میں آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے اپنے کہنا ہے کہ ہم کا نام ہے، آپ ذرا اپنے اگر اس کو مائک کو میوٹ کر دیں، وہ ریفلیکشنز آ رہے ہیں. تو وَأَعُوذُ میں آ جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ میں. اگر ہوتا نا وَنَعُوذُ تو اس کا مطلب ہوتا کہ اور ہم پناہ میں آتے ہیں. اگر ہوتا وَيَعُوذُ یا آتا تو وہ اصل میں یہ شروع کا جو لیٹر ہے نا اس سے یہ سارے صیغے پتہ چل جاتے ہیں. تو آپ مجھے دیکھیں، یعوذ، یعوذون، تعوذ، تعوذون، اعوذ، نعوذ. یا بعد میں پڑھیں گی کہ یہ جو اس کے اندر یہ شامل ہے کہ کون پناہ میں آتا ہے. جو پہلا لیٹر ہے اعوذ، نعوذ، یعوذ، تعوذ، اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے. وہ بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، لیکن اعوذ ہم نے پڑھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں. اچھا ابھی ہو اس طرح رہا ہے کہ ہم تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو ہم اپنے کلاس کو 2 گھنٹے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ فرینکلی 1.5 گھنٹے میں 2 لیسنز کرنا مشکل ہے.
تو آپ لوگ اگر ویلنگ ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم انسٹیڈ آف 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹوں میں اس کو کر لیں. تو کیا آپ لوگوں کا خیال ہے؟ آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں سو دیٹ آئی کین سی. ورنہ یہ ہے کہ ایون اگر آپ نے جانا بھی ہو تو ریکارڈنگ ہو جائے گی, آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ادروائز یہ بہت جلدی ہو جائے گا. ابھی بھی میں جلدی کر رہا ہوں اور ہم بیچ میں بریک بھی نہیں کر رہے, لیکن پھر بھی 1.5 گھنٹے میں 2 لیسن مشکل ہو جائیں گے. سر جی سر یہ ٹائمنگ چینج ہو سکتے ہیں سر کہ تھوڑا سا ایزی ہو جائے ہم لوگ. اصل میں یہ آفس ٹائم ہوتا ہے نا تو بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے. جی, تو جہانگیر صاحب انشاءاللہ فیوچر میں کبھی دیکھیں گے, لیکن ابھی ہم نے پہلے سے میں ہم نے کہا تھا کہ ابھی فی الحال یہی ایک ٹائم فیزیبل تھا, تو ہم نے بس اس کو غنیمت جان کے جو کر سکتے تھے کرنا شروع کیا. تو آپ انشاءاللہ بعد میں بھی اس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. اگر اف یو فائنڈ کہ آفس میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں فیضان, انشاءاللہ آپ سے شیئر کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے مجھے کیا بتایا, میں ذرا چارٹ دیکھتا ہوں کہ کسی کو ایشو تو نہیں ہے کہ اگر ہم یہ تھوڑی کلاس لمبی کر لیں. اگر ویسے آپشن ہے, کیونکہ یہ کوئی ایسا کورس تو نہیں ہے کہ آپ اٹینڈنس اس طرح نہیں ہے نیسیسری, آپ کی اپنے فائدے کے لیے ہے, لیکن آپ اگر جانا بھی پڑے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. آئی ول ٹرائی ٹو فنش آن ٹائم. یہاں آج کے لیسن میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ الفاظ ہیں, ان کو یاد کرنے کے لیے مثالوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ لفظ سب کو پتہ ہے, الشیطان سب کو پتہ ہے, اور اس کی مثال جو ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس میں اللہ لفظ بھی ہے, الشیطان بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اسم اور اسماء آ گیا. اسم سنگولر ہے, اسماء پلورل ہے. الرحمن الرحیم یہ بھی بسم اللہ الرحمن میں آیا. اور الحمدللہ رب العالمین میں الحمد بھی ہے, العالمین بھی آئے. یہ تمام الفاظ قرآن میں بہت دفعہ آئے ہیں, تو یہ ہم نے ورڈ سیکھے. اور الحمدللہ اس لیسن کے آخر میں ہم نے 14 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو کہ قرآن مجید میں more than 4500 ٹائمز آئے ہیں. تو اس پر الحمدللہ ہم ابھی اکتفا کریں گے. we'll take a short break for 5 minutes for question answers. اس پر فیضان آپ لیکچر یہ والا بند کر دیجئے گا, پھر انشاءاللہ اگلا لیکچر سیپریٹلی آپ ریکارڈ کر دیجئے گا. تو اس پر ہم انشاءاللہ اب پاز کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.